السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ایک بڑی ہی بابرکت محفل میں ہم شریک ہیں، اور آپ حضرات و خواتین جانتے ہیں کہ آج یہاں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا 37واں سالانہ اجلاس وہ مکمل ہو رہا ہے، اور ایک اس کا حصہ ضابطے کی کارروائی جس میں رپورٹس کا پریزنٹ کیا جانا، آڈیٹڈ اکاؤنٹس کا پریزنٹ کیا جانا، اور کچھ انتخابات کا عمل پائے تکمیل کو پہنچنا آئندہ کی شورا کے اراکین کے تعلق سے اور دیگر امور کو انجام دینے کے لیے وہ ایک بزنس پروسیڈنگز کا معاملہ اس اجلاس کا مکمل ہوا، اور اب اس اجلاس کا آخری حصہ ہے جس میں ایک خطاب عام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے اراکین بھی شامل ہیں الحمدللہ، اسی طرح تنظیم اسلامی کے رفقا بھی شامل ہیں، اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں ادارے انجمن خدام القرآن مرکزی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں قائم فرمائی، اور انہوں نے ہی 1975 میں تنظیم اسلامی قائم فرمائی، اور دونوں اداروں کے بانی وہ خود ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی، وصیت تھی کہ یہ دونوں ادارے ہم ساتھ لے کر چلیں۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انجمن خدام القرآن کے اراکین ہیں وہ کوشش کریں کہ رفقائے تنظیم اسلامی بنے، اسی طرح وہ رفقائے تنظیم اسلامی جو تنظیم میں شامل ہیں لیکن انجمن کے اراکین میں شامل نہیں، وہ انجمن خدام القرآن کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ کیونکہ یہ اجلاس آج ہے انجمن خدام القرآن سندھ کا سالانہ اجلاس، تو بٹ نیچرل اس میں قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت، قرآن حکیم کی خدمت کے لیے افراد کی تیاری، ان سارے امور کے حوالے سے یہ انجمن برسوں سے کام کر رہی ہے۔ کچھ حصہ رپورٹ کا اراکین انجمن کے سامنے آ چکا ہے، البتہ ایک حصہ ڈاکیومنٹری کی صورت میں میری گفتگو میں تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد آ جائے گا ایک مناسب موقع پر، کہ جہاں قرآن حکیم ہی کے تعلق سے توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ۔ آج جو موضوع اس خطاب عام کا رکھا گیا وہ ہے عالمی تناظر میں قرآن حکیم کا تصور امن اور ہماری ذمہ داریاں۔ بنیادی طور پر اس کے پیچھے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مختصر مگر بہت ہی جامع خطاب ہے، اور ہے بھی 1968 کا، 1968 کا۔ اس کتابچے کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور امن عالم۔ یہ ہمارے مکتبوں پر بھی دستیاب ہوتا ہے، ویب سائٹس پر بھی ہماری دستیاب ہے، اسی طریقے پر اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، قرآن اینڈ ورلڈ پیس۔ بہت جامع ہے، مختصر ہے، اور میری خواہش ہے کہ اسی کا ایک مطالعہ ہے کچھ نکات کی صورت میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو اصلاً تو آج میری گفتگو کا اکثر حصہ تقریباً 80% اسی کتابچے کی بنیاد پر ہے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے، اور خطاب بھی ہے قرآن اور امن عالم۔ 1968 کا یہ کتابچہ ہے، اسی کی ایک تلخیص ہے جو بھی نکات کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، اور پھر عالمی تناظر کے اعتبار سے اس کو جوڑیں گے۔ اور بہرحال اس وقت جو فلسطین کا معاملہ ہے اور اس کے تناظر میں امت مسلمہ کے کرنے کے کاموں کے ذیل میں امت کے افراد پر جہاد یعنی قتال کی فرضیت کا معاملہ استطاعت کے مطابق، اور بالخصوص امت کے حکمرانوں اور افواج اور مقتدر طبقات کی عوام سے بڑھ کر ذمہ داریاں
اس پر ہم نے کلام اپنے مختلف فورمز پر بھی کیا، تھوڑا ذکر اس کے ذیل میں بھی آئے گا۔ البتہ امن کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑتی ہے، امن کے لیے کبھی جنگ بھی ضروری ہوتی ہے، یہ فلسفہ بھی قرآن کریم عطا کرتا ہے۔ یہ میری گفتگو کا کوئی 20 حصہ ہوگا جو اس کتابچے کے علاوہ ہے، جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو کو کچھ نکات کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن اور امن عالم، یہ بنیادی طور پر پیچھے کتابچہ ہمارے ذہن میں رہے۔ ابتدا میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سطحوں کا ذکر کیا، یعنی قرآن اور امن عالم پر اگر ہم کلام کریں تو فرماتے کہ 3 اعتبارات سے اس گفتگو کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، انفرادی سطح پر امن اور سکون کا معاملہ، ایک فرد کے لیے امن اور سکون کا معاملہ۔ نمبر 2، سیاسی اور معاشرتی سلامتی، یعنی فرد سے آگے بڑھ کر اجتماعیتوں کی سطح پر، وہ معاشرت میں گھر بھی ہوگا، معاشرے ہوں گے، ایون ایک ریاست تک کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا پہلو جس پر ہم کلام کریں گے وہ ہے سیاسی اور معاشرتی سطح پر سلامتی کا میسر آنا، یہ امن ہی کا نتیجہ ہوگا جو فرد کو میسر آئے۔ اور تیسرا جو موضوع ہے یا حصہ ہے گفتگو کا، وہ ہے امن عالم کا معاملہ، اس عالم انسانیت کو امن میسر آ سکے۔ تو فرد کا معاملہ، سیاست اور معاشرت کی سطح پر معاملہ، اور پورے عالم انسانیت کی سطح پر امن کا معاملہ، یہ 3 سطحیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائیں۔ اب آئیے ان پر ایک ایک کر کے کلام کریں گے، تھوڑی تفصیل بھی اس میں آ جائے گی۔ یہ 3 گوشیں جس پر قدر تفصیل سے اب آگے ہم بات کریں گے، انفرادی سطح پر امن، اور سیاسی اور معاشرتی سطح پر سلامتی کا معاملہ، اور عالمی سطح پر امن کا معاملہ۔ یہ ہے اس پورے کتابچے کا بنیادی تھیم قرآن اور امن عالم کے تعلق سے۔ اب آئیے انفرادی امن اور سکون کے تعلق سے کلام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پورے عالم کے امن کی بات کریں گے تو سچی بات ہے کہ اس عالم انسانیت کا وجود انسانوں ہی کی وجہ سے ہے، انسانوں کے مجموعے سے گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، ریاست بنتی ہے، اور یہ عالم انسانیت وجود میں آیا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اصلاً نسل انسانی کے افراد کا معاملہ ہے۔ عالم انسانیت مجموعہ ہے انسانوں کا، تو انسان ایک انسان کو اگر امن میسر آئے تو وہ عالمی امن کا پیش خیمہ اور بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسری بات جو کہ پہلی بات میں آ چکی ہے کہ پورے عالم انسانی کی اصل اکائی بیسک یونٹ فرد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا بیسک یونٹ کیا ہے، وہ فرد ہے۔ اگر فرد ٹھیک ہوگا تو گھر ٹھیک ہوگا، اور گھر ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ یہ اصل میں تھیم ہے فرد سے لے کے پورے عالم انسانیت تک کے معاملے کی۔ تو عالم انسانیت کے لیے امن چاہتے ہیں تو اس کی اکائی جو افراد انسانی ہیں ان کو امن کا میسر آنا ضروری۔ ایک اور انداز سے اس بات کو ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں، ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر۔ یہ یونیورس، یہ کائنات اللہ کی کریشن، ماسٹر پیس، یہ عالم اکبر ہے، اور اس کائنات میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن انسان بھی کوئی کم شے نہیں۔ کبھی اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ آف دا کریشن۔ کبھی اللہ فرماتا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کبھی اللہ فرماتا اس کو خلافت دے کر بھیجا۔ کبھی اللہ فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا دیتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ حضرت انسان اپنی جگہ ایک پورا عالم ہے، اور اس وجود انسانی میں غور و فکر کرنے کی دعوت جا بجا قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو انسان کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے تو اس کا ایک بڑا حاصل خالق کائنات کو پہچان لینا ہے۔ لیکن کائنات بڑی شے ہے، انسان اپنے اندر بھی نگاہ ڈالے تو اللہ کی تخلیق کے شاہکار اس کی تخلیق میں، بندے کی تخلیق میں، کریشن میں موجود ہیں۔ تو یہ حضرت انسان عالم اصغر چھوٹا عالم، اور یہ کائنات عالم اکبر بڑا عالم۔ البتہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جیسے انسان معاشرے میں جیتا اور رہتا ہے تو معاشرے کے اثرات قبول کرتا ہے، A man is known by the company keeps والی بات ہے نا، انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے، تو کوئی شک نہیں یہ عالم اکبر میں، اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جتنا یہ بات یقینی ہے اتنا ہی یہ بات بھی یقینی کہ یہ حضرت انسان کوئی کمتر شے نہیں، یہ عالم اصغر بھی اپنے خارج میں عالم اکبر پر اثرات ڈالتا ہے یا ڈال سکتا ہے۔
تو جیسے انسان باہر سے اثرات لیتا ہے، یہ اپنے اثرات خارج پر بھی ڈال سکتا ہے. یہ عالم اصغر حضرت انسان عالم اکبر پر بھی اپنے اثرات ڈال سکتا ہے. چنانچہ پھر وہی بات ہے کہ اگر نسل انسانی کے افراد کے باطن میں، یعنی ایک ایک فرد کو امن میسر آئے گا، یہ عالم اصغر، تو اس ایک ایک فرد کو میسر آنے والے امن کا اثر عالم اکبر پر بھی پڑے گا، خارج میں بھی آئے گا. یہ باطن کا ملنے والا امن باہر کے خارج کو، باہر کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی امن دینے کا ذریعہ بنے گا. مشکل تو نہیں لگ رہا بھائی؟ جی اللہ آسانی عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان بزرگوں، ہمارے اساتذہ پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ گہرے مضامین ہمیں سجھا دیے. اب ہمارا آپ کا کام بہرحال یہ ہے کہ اگر زبان کی تبدیلی، اردو کی بات کر رہا ہوں، اس کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ الفاظ یا اصطلاحات مشکل محسوس ہوں، تو اب آپ کا میرا فرض ذمہ داری یہ بنتی کہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں. یہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب ہمارے ایک بڑے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ذرا تحریر مشکل ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی آپ کی باتیں ذرا ثقیل یعنی بھاری ہوا کرتی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے انداز سے فرمایا تھا کہ سارے کام میں ہی کروں کیا، تم لوگ کس مرض کی دوا ہو. تو اب یہ بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مضامین تو واضح ہیں، مگر ان کی وضاحت کے لیے اگر مشکل اصطلاحات کو، ٹرمنالوجیز کو آسان کرنے کی ضرورت ہو، کچھ اور مثالیں دے کر آسان کرنے کی ضرورت ہو، تو وہ ذمہ داری مجھ پر، آپ پر عائد ہوتی ہے. بہرحال تو باطن کا یہ اطمینان و سکون باہر خارج میں بھی اطمینان و سکون کا باعث بنے گا. ورنہ آپ اور ہم جانتے ہیں کبھی کبھی کچھ افراد کے باطن میں انتشار، اور اجازت دیجئے دماغ میں خناس پیدا ہو جائے، کچھ افراد کے باطن میں انتشار اور دماغوں میں خناس پیدا ہو جائے تو وہ خارج میں تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر وغیرہ جیسے لوگ افراد ہی تھے نا، افراد ہی تھے نا. ان کے کچھ ڈیسیجنز کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں قتل و غارت گری، میسیکرز کا معاملہ. تو اگر باطن میں انتشار، دماغوں میں خناس ہو افراد کے، تو اس انتشار کا اثر بھی باہر آتا ہے، جنگوں وغیرہ کی صورت میں بھی، قتل و غارت گری کی صورت میں بھی، لوٹ مار کی صورت میں بھی. تو اگر باطن میں اطمینان اور ذہنوں میں سکون ہوگا تو اس کا نتیجہ باہر بھی مرتب ہوگا. یہ ہے جو نقطہ ہم انفرادی امن سے بات سمجھتے ہوئے امن عالم کی طرف جانے کی بات کو دیکھ رہے ہیں. اب آئیے اس امن کے تصور کو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاح، جس پر کہ ہمارے تمام اعتقادات کو سمپ کیا جاتا ہے، ایمان کی اصطلاح کی صورت میں سمجھ لیں. یہ باطن کے امن کا میسر آنا، یہ ایمان کا بہت بڑا ثمر یا نتیجہ ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اسلام کی اساس یعنی بیسکس، جن بنیادی اعتقادات پر قائم ہے ان کا مجموعی نام ہی ایمان ہے. جن بنیادی حقائق کو ماننا ضروری ہے، جنہیں مانے بغیر ہم قانوناً مسلمان نہیں ہو سکتے، ان تمام بنیادی اعتقادات یا بلیفس کو ہم دینی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اور یہ ایمان کا لفظ بڑا قیمتی ہے کہ اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ امن، حمزہ میم نون. تو یہ ایمان اور امن کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کا حاصل کیا ہے؟ اگر بندوں کو یہ ایمان کی دولت ملے گی تو ان کو امن میسر آئے گا. یہ وہ موضوع ہے جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا حقیقت ایمان کے موضوع کے تحت، کہیں علیحدہ سے بھی، اور کبھی ہمارے جو معروف منتخب نصاب قرآنی ہے اس کے دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث کے ذیل میں بھی بیان فرمایا. حاصل کلام ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ امن، اور حاصل ایمان کا کیا ہے؟ بندے کو سکون اور اطمینان مل جائے. فلسفے کے میدان کے، جو کہ میرا میدان نہیں ہے، فلسفے کے میدان کے 3 بڑے سوالات ہیں. یہ دنیا، یہ کائنات ہے کیا؟ اور کیا کوئی ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہو؟ اور اس کائنات میں میری پوزیشن کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ تو خالق، یہ کائنات
اور یہ حضرت انسان، یہ فلسفے کے میدان کے بنیادی مسائل یا سوالات ہیں، اور ایک سوچنے سمجھنے والے شخص کو اگر ان کے جوابات تسلی بخش نہ ملیں تو اس کے باطن میں انتشار پیدا ہوتا ہے، منتشر رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے وہ. اور اگر واقعتاً ان سوالات کے پرفیکٹ جوابات اس کو مل جائیں تو اس کو امن باطنی طور پر میسر آتا ہے. فلسفی کہتا ہے اٹ مے بی لائک دس، اٹ مے بی لائک دیٹ، شاید ایسا پرہیپس مے بی ایسا ہو کہ کائنات کسی نے بنائی ہو. وحی کی تعلیم آ کر بتاتی کہ نہیں، یہ پرہیپس یا مے بی یا شاید کا معاملہ نہیں، یہ احتمال کا معاملہ نہیں، یہ یقین کی بات ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور تمہیں اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. اس پورے کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ جواب وحی کی تعلیم کے ذریعے میسر آتا ہے تو ایمان سے امن ملتا ہے. اور اگر یہ سوالات کے جوابات ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کو نہ ملے تو اس کا باطن انتشار کا شکار رہتا ہے. تو ایمان کا حاصل بھی کیا ہے؟ امن. اور ایمان میں اصل اصول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اور اللہ کی قسم یہ اللہ پر ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جو ایمان والوں کو اللہ نے دے رکھی ہے کہ بدلتے حالات میں ایک بندہ مومن کا بڑا باوقار کردار سامنے آتا ہے. انتقال کی خبر کافر بھی سنتا ہے، مسلمان بھی سنتا ہے. مسلمان سنتا ہے تو کیا اس کا رویہ ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما اعطا ولہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو اس نے دیا اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا. رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اس کا اصل اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان کو ہم توحید بھی کہتے ہیں. اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو پہچان لینا ہے میرا ایک خالق، وہ میرے کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، مجھے کوئی فائدہ مل نہیں سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. ہر نماز کے بعد مسنون دعائیں، اذکار اور دعائیہ کلمات جو نبی اکرم علیہ السلام نے سکھائے ان میں یہ بھی ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا، اور اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ساری دنیا مل کر مجھے کوئی نفع دینا چاہے، حدیث کے الفاظ کا حاصل بھی نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. کس قدر بڑا عقیدہ ہے، کیسا باوقار رویہ سامنے آئے گا جس کی ترجمانی حضور نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. نعمت ملتی ہے اکڑتا نہیں، رب کا فضل مان کر شکر ادا کرتا ہے، اجر ہی اجر ہے. مصیبت آتی ہے چیختا چلاتا نہیں، اللہ کا فیصلہ مان کر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. یہ ایمان کا حاصل کہ اللہ پر توکل پیدا ہو، یہ ایمان کا حاصل کہ تسلیم یعنی جھک جانے، سبمیشن کی کیفیت بندے میں پیدا ہو جائے. یہ امن اس ایمان سے ملتا ہے جس ایمان کا اصل اصول کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اور جتنا یہ ایمان مضبوط تر ہوگا اتنا باطنی طور پر، داخلی طور پر، انٹرنلی مجھے اور آپ کو امن ملتا چلا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی آبیاری عطا فرمائے. اس موضوع کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ہماری میجورٹی وہ بورن مسلمز، وہ پیدائشی مسلمان اور کلمہ گو مسلمان ہیں. کلمہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ اقرار باللسان بھی لازم مگر اس کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. یہ جو اثرات کا بیان ہے نا، توکل، تسلیم اور رضا کی کیفیت، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، کچھ ملنے پہ اترانا نہیں، کچھ چلے جانے پر چیخنا نہیں، یہ کیفیات محض لپ سروسنگ والے ایمان پر نہیں،
یہ محض زبان کے دعوے کی بنیاد پر نہیں، یہ قلبی ایمان والے ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی امن کے بارے میں بڑا پیارا مقام قرآن پاک کا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 81 اور 82، 81 82۔ اس سے قبل وہ ابراہیم علیہ السلام کا مشہور مکالمہ اپنی مشرک قوم سے، ستاروں کی پرستش کرنے والی قوم سے، ستارے اور چاند اور سورج کا نام یہ سارے ڈوب گئے، ڈوبنے والے معبود اور خدا نہیں ہو سکتے، پیچھے وہ مکالمہ آ چکا۔ اس کے بعد ایک کوشچن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھایا گیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 81 82، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جواب دیا جا رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی۔ تفصیل کا موقع نہیں، ظلم سے یہاں مراد شرک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کون ایمان کے حقدار، کون امن پانے والے، کنہیں امن ملے گا؟ نمبر 1 ایمان لانے والے، نمبر 2 ظلم یعنی شرک نہ کرنے والے، توحید پر کاربند۔ فرمایا کہ اولئک لہم الامن، یہ ہیں جن کے لیے امن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اسی طریقے پر یہ امن جو ملتا ہے بندے کو، جو کہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور ایمان کا جو محل ہے، ابورڈ ہے، یا روح کا جو مسکن ہے، وہ دل ہے، قرآن پاک کہتا ہے۔ اسی تعلق سے اطمینان کی ذکر ذیل میں بڑی مشہور آیت قرآن کریم میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور آج کی اس مادہ پرستانہ تہذیب کے دور میں، آج اس دجالی تہذیب کے دور میں، آج جب انسان کم تر ہو گئے، گیجٹس، مال، دولت، شہرت، کرسی، پی آر، تعلقات، یہ زیادہ اہم ہو گئے، ایسے میں سکون لوگوں کو میسر نہیں آ رہا۔ دنیا میں جن ممالک میں پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ ہے، انہی ممالک میں سوسائڈ کا ریشو بھی سب سے زیادہ ہے۔ کیوں آخر؟ دنیا کی کہی جانے والی اور مانی جانے والی ایڈوانس کنٹریز کا سیٹسفیکشن لیول گلوبلی 50th نمبر پر یا 46th نمبر پر آتا ہے۔ ایک انالیسس ہوا، لنڈن اسکول آف اکنامکس نے کیا، سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے گریڈیشن کی گئی ممالک کی۔ بنگلہ دیش آیا تھا نمبر 1 پر، امریکہ آیا تھا 46ویں نمبر پر۔ اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی نا، تو سکون پیسے سے ہے، گیجٹ سے ہے؟ نہ، اللہ کا کلام کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی بات ہے۔ اسی کو اور آگے بڑھائیے تو اگلا نقطہ یہ تم نے پڑھا، ایمان ہو تو امن، ایمان نہ ہو تو کیا ہے؟ ایمان سے محروم شخص ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم رہتا ہے، وہ منتشر رہے گا، فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اور عالم اصغر عالم اکبر میں بھی اثرات ڈالتا ہے۔ تو جو ایمان کی نعمت سے محروم، اس کا باطن منتشر، اس کا ذہن فکروں میں مبتلا رہے گا، وہ کہیں فرسٹریٹ ہوگا تو اپنی فرسٹریشن کو غلط جگہ نکالے گا۔ ڈے ٹو ڈے معاملات ہے نا، جھگڑا ہوا باس سے، غصہ نکالا بیوی پر آ کر، نوک جھوک ہو رہی ہے خاندان میں، ایک خاتون غصہ اتار رہی ہے بچوں کے اوپر، یہ چھوٹی مثالیں ہیں۔ لیکن جب کسی کو حقوق نہ مل رہے ہوں، یا کسی کو اپ ٹو دا مارک اس کو آگے بڑھنے کے مواقع نہ مل رہے ہوں، وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اب وہ دوسروں کے بارے میں حسد میں مبتلا ہوگا، جیلسی، کئی ان کے خلاف اقدام اٹھائے گا، یہاں تک کہ لوگ حسد کے مارے قتل کر دیتے ہیں۔ اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جو واقعہ تھا، وہ پہلا قتل بھی اسی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ تو یہ ایمان سے محروم شخص خود بھی بے اطمینانی کی کیفیت میں رہے گا، اور خارج میں عالم اکبر میں بھی انتشار پیدا کرے گا اور امن اور سکون کو غارت کرے گا، یہاں تک کہ بعض لوگ جنگوں تک کو بھی پھیلا کر دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ داخلی انتشار پھر خارج میں بھی، ایکسٹرنلی بھی، باہر بھی فساد کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، جیسے ابھی ہم نے توحید کو جانا، اسی طرح آخرت کے پہلو کو بھی جانے۔ قرآن کریم آخرت کا عقیدہ بار بار بیان کرتا ہے، سینکڑوں آیات قرآن پاک کی ایمان بالآخرت کے تعلق سے۔ اور یہ ایمان بالآخرت کیا ہے
کہ انسان کو سرکشی سے روکتا ہے اور حدود کا پابند کرتا ہے. ورنہ نعرہ تو ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف، ہم جو چاہیں سو کریں. یعنی یہ تو خدا کا دعویٰ ہے نا، فعال لما یرید، یہ تو اللہ فرماتے اپنے بارے میں جو چاہے سو کرے. وہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وہم یسألون، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. تمہیں اللہ نے پیدا کیا، آخرت میں جواب دینا ہے تم نے. بندے خدا بننا چاہتے، جو چاہیں گے سو کریں گے تو تباہی مچے گی دنیا کے اندر. لیکن آخرت کا عقیدہ قرآن دیتا ہے. امن عالم کی طرف بات جائے گی بھی آگے، پہلے امن فرد کا تو ہو جائے. قرآن کریم آخرت کا تصور دیتا ہے اور بتاتے اس پر یقین ہو تو 7 پردوں میں بھی انسان سیدھا رہے گا. بیٹا پانی ملا دو دودھ میں، عمر تو نہیں دیکھ رہے. تو بیٹی نے کیا کہا تھا، اماں عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. بیت المال سے اجناس چلا گیا سارا، اور سیدنا علی 2 رکعت ادا کرتے ہیں وہیں پہ گودام کے اندر یا گوڈاؤن کے اندر، اور زمین کو گواہ بناتے تو گواہ رہے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. تو گواہ ہے میرے رب کی ذمہ داری، جو میرے رب نے جو ذمہ داری مجھ پر خلافت کی ڈالی میں صحیح طور پر ادا کروں. یہ ہے آخرت کا عقیدہ. یہ بندے کو سرکشی سے روکتا ہے، چاہے 7 پردوں میں ہوگا، اور حدود کا پابند کرے گا. ورنہ میں جو چاہوں سو کروں تو گردن بھی کاٹوں گا کسی کی، مال بھی ہڑپ کروں گا، قتل بھی کروں گا، قبضے بھی کروں گا، پوری قوم تک کو بیچ دوں گا، میری چوائس میری مرضی. نہ، پھر تو تباہی معاشرے کے اندر، پوری انسانیت کے اندر، پورے عالم کے اندر. لیکن یہ آخرت کا عقیدہ بندے کو پابند کرتا ہے. یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں آیات 6 تا 8 میں قرآن پاک میں بیان کی گئی. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، مراد تمہاری حرکتیں غلط ہیں، انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. ارآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، سمجھتے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھے گا اللہ تم سے بھائی؟ یہ تمہاری خام خیالی. دنیا عمل کا موقع ہے، جو چاہو سو کرو، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو، چاہو ناشکری کرو. لیکن کل تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. یہ ہے آخرت کا عقیدہ، یہ ہے کل کی جواب دہی جو قرآن ٹھوک ٹھوک کر بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں مالکی یوم الدین والا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ توحید کا تصور اور یہ آخرت کا تصور ایک ایک فرد کو امن عطا کرتا ہے. یہ انفرادی امن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو عالمی امن تک جائے گا لے کر انسانیت کو. اور اسی ضمن میں اگر امن کی اساس ایمان ہو تو امن ملے گا، اور اگر امن عالم کی کوئی اسکیم ہم ایمان کے بغیر شروع کرنا چاہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آج ابتدا میں سورہ فجر کی آیات کی تلاوت ہوئی، سورہ قوم عاد و سمود کا ذکر آ گیا، فرعون کا ذکر آ گیا. قرآن پاک پڑھ جائیے، پچھلی قوموں کا ذکر بار بار آتا ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قومیں، آل فرعون کا ذکر بار بار قرآن کریم رکھتا ہے. ان پر آنے والی تباہی کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے. زلزلے، طوفان، دھسا دیا جانا، اندھا بنا دیا جانا، پتھروں کا برسا دیا جانا. کیوں؟ ان قوموں نے ایمان کی دعوت کو رد کیا تو ظالم اور جابر سرکش بنے اور انسانیت کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بننے لگے، تباہی مچانے کا ذریعہ بننے لگے. اللہ نے مٹا ڈالا. اور یہ وہ میٹا فزیکل کازز ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے. ایک تو قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے انسانیت سسکتی اور پستی ہے ایک، اور پھر ان ظالم اقوام پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اگر عالمی امن چاہتے ہیں تو ایمان کو بائی پاس کر کے کوئی اسکیم بھی بنا لیں تو عالمی سطح کا امن میسر نہیں آ سکتا. ایمان کے بعد اب اسلام کو بھی دیکھ لیں. عام طور پر ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر، سینونیمز کے طور پر استعمال بھی ہو جاتے ہیں. البتہ ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے داخلی امن کو سیکھا یا سمجھا، اندر ایمان کے نتیجے میں امن پیدا ہوتا ہے، باطن کا سکون ملتا ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے، باطن کا اطمینان بندے کو ملتا ہے. یہ تھا اندر کا معاملہ.
اب اگر اندر ایمان ہے اور ایمان کے نتیجے میں اندر امن ہے تو اس کا باہر ثمرہ کیا ہوگا، اس کا باہر نتیجہ کیا ہوگا؟ سادہ لفظ کہہ لیں سلامتی، اور اسی سلامتی کو اسلام کہا جاتا ہے، ابھی آگے اور ذکر آئے گا۔ تو ایمان ایک داخلی کیفیت، اسلام خارج میں اس کا ظہور، ایمان داخلی کیفیت اور اسلام باہر خارج میں اس کا ایک ظہور ہے۔ تو اندر ایمان کے نتیجے میں امن ملے گا تو باہر سلامتی کے رویے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک اگلی بات پہلے ہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کا چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام فرمایا اور ہمیں دعا سکھائی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، آگے اور بھی الفاظ ہیں، اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ تو ایمان سے کیا ملے گا؟ امن، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کی کیفیت کے ساتھ۔ تو میرے باطن میں، آپ کے ہمارے باطن میں ایمان کا نور ہو تو اندر امن ہوگا، اور اندر کا امن باہر سلامتی کی کیفیت دے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے رویے ہمیں عطا کرے گا۔ چنانچہ اب ایک جملہ اوپر لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک انسان کے داخلی امن کا مظہر، ایک انسان کے اندر کے داخلی امن کا مظہر ایمان، اور دوسرا خارجی سلامتی کا۔ تو یہ اندر اور باہر کی بات آ گئی، باطن اور ظاہر کی بات آ گئی، باطن اور خارج کی بات آ گئی، ایمان سے اندر امن تو باہر سلامتی۔ اس تعلق سے بڑی معروف احادیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں ایمان کے ثمرات کو بیان کیا گیا، سب کو حدیث یاد ہے۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون؟ فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ زبان والا ایمان ہوگا، دل والا ایمان نہیں، جو کہ مطلوب ہے۔ اور اگر دل میں ایمان ہو تو اندر ہوگا امن، تو باہر ہوگی سلامتی، اور اگر باہر یہ حرکت ہے تو ایمان کی دولت اس کو نہیں ملی۔ اور اگر واقعتاً ایمان ہوگا تو پھر تو حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہونے لگا پڑوسی کے بارے میں کہ جبرائیل اتنی مرتبہ اس کے بارے میں آئے علیہ السلام حسن سلوک کی تاکید لے کر، کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ ایک اور حدیث بچوں کو بھی یاد ہوگی، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اندر اگر ایمان سے امن ملے گا تو باہر سلامتی ہوگی نا۔ جب میں اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دعا بھی ہے کہ آپ کو میں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، اور یہ ایک اعلان بھی ہے، السلام علیکم، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی آبرو کو میری طرف سے سلامتی حاصل ہے، پریشان نہ ہونا۔ یہ ہے خارج جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ ہے خارج جس کو ہم سلامتی کہہ رہے ہیں۔ اندر ایمان ہو تو باہر سلامتی نظر آئے گی۔ اور سنیں، حدیث میں جیسے یہ بات ہے کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اسی طرح حدیث میں آیا کہ مؤمن وہ ہے جس سے دوسرے امن میں ہوں، مؤمن وہ ہے جس سے دوسرے امن میں ہوں۔ یہ اندر کا امن باہر امن عطا کرے گا۔ یہ ایمان اور اسلام کی بات آئی۔ یہ 3 میں سے پہلا نقطہ کسی درجے میں مکمل ہوا، ورنہ بات تو اور آگے بھی ہو سکتی۔ ایک مثال میں دے دوں، اللہ اکبر، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یہ پڑوسی کا حق ادا کرنا، یہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔ باہر خارج میں سلامتی نظر آئے گی۔ قرآن تو ایمان والوں کی شان کو یہاں تک لے کر گیا سورۃ الحشر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ ایک جنگ کا موقع، 3 صحابہ شدید زخمی، العطش العطش کی پکار، پیاس پیاس پیاس، پانی پلانے والا پہنچا پہلے کے پاس، اس سے کہا نہیں میرے بھائی کو دے دو، وہ دوسرے کے پاس، کہا تیسرے کو دے دو، پانی پلانے والا تیسرے کے پاس، وہ شہید، دوسرے کے پاس لوٹا وہ شہید، پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید، تو پانی رہ گیا۔ یہ سلامتی کا معاملہ،
یہ ایثار کا، یہ ایمان کی دولت۔ ایک روایت 7 گھرانوں کا ذکر ہے اور ایک روایت 12 گھرانوں کا ذکر ہے۔ مدینہ شریف کی بستی میں گھر سے کھانا چلا اور گھر والا جس گھر میں وہ پہنچتا وہ کہتا نہیں برابر والا زیادہ حاجت مند ہے، اس کو دے دیتے ہیں، اور ہوتے ہوتے اسی گھر تک وہ پہنچ گیا کہ جہاں سے وہ کھانا چلا تھا۔ ایمان خدا کی قسم یہ نظارے بھی دکھاتا ہے۔ اور مواخات کا رشتہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، جو ہجرت کے موقع پر، ہجرت کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بردرہڈ کا واقعہ پیش آیا کہ آدھا گھر تمہارا، 2 ہے تو ایک گھر تمہارا، کھیت 2 ہے تو ایک تمہارا، ایک ہے تو آدھا تمہارا، کاروبار آدھا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا حصہ گفتگو کا انفرادی امن کا معاملہ، اور یہ جڑا ایمان سے، اور قرآن ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور آخرت کا تقاضا، آخرت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، اس کے مظاہر۔ تو ایمان سے باطن میں امن اور خارج میں بھی سلامتی میسر آئے گی۔ یہ تو افراد کا معاملہ۔ باقی اس وقت دنیا کے مسائل بڑے عجیب ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو جاہل نہیں ہیں اور غیر پڑھے لکھے نہیں ہیں اور غریب بھی نہیں ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بیچاروں کے سامنے مقصد زندگی سامنے نہیں۔ CNN جس فیملی نے اون کر رکھا ہے، اس کا ایک بڑا تھا، شاید آج والوں کا دادا ہو واللہ عالم، وہ جب مرا تو اس نے اپنے آپ کو پسٹل کی گولی سے مارا۔ اس نے چٹ پہ لکھا all is achieved, nothing more to be needed, nothing more is needed to be achieved, so there is no usage of life ... ٹھک مارا، چھٹی، فنش، ختم۔ کہتا ہے سب تو بنا لیا، کچھ بچا ہی نہیں، زندگی کا مقصد ہی مار ڈالا۔ اور ابھی ہم نے سورہ فجر کی آیات سنی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتا ہے آخر میں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، یہ روح لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ کتنا بڑا آبجیکٹو ہے، بندہ مرتے دم تک لگا رہے گا، اور قرآن کہتا ہے لگے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ اتنا بڑا مشن قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ زندگی، یہ گولیوں کی نظر نہیں ہوگی، یہ سوسائڈ کی نظر نہیں ہوگی، یہ فضول کاموں میں نہیں لگے گی، یہ با مقصد بڑے کاموں میں زندگی لگے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا حصہ گفتگو کا 3 میں سے دوسرا نقطہ، وہ ہے فرد سے آگے بڑھیں تو سیاسی اور معاشرتی سلامتی۔ سلامتی کے لیے بھی اسلام کا لفظ ہم نے سمجھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اندر کا امن باہر سلامتی لے کر آئے گا۔ اچھا وہ سارا تو تھا فرد کا معاملہ، اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ افراد انسانی کے باہمی میل جول اور ربط و تعلق سے پہلے خاندان، پھر کنبہ اور قبیلہ، معاشرہ اور ریاست وجود میں آتے ہیں۔ پھر وہی بات، یہ سارا عالم انسانیت، اس کی اکائی انسان ہی تو ہے نا، تو انسانوں کا اکٹھ ہی بڑھتا جائے گا، انسانوں کا میل جول بڑھتا جائے گا۔ 2 افراد، مرد عورت کا نکاح، یہی شریعت اللہ کا دین بتاتا ہے، یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو مرد عورت کے نکاح کے نتیجے میں گھر کا بننا، چند گھرانے مل کر رہنا شروع ہو جائے، ٹیکنیکلی معاشرہ عشر عاشر سے ہے، 10 گھرانے مل کر رہنا شروع ہو جائیں، معاشرہ بن جائے گا۔ کچھ معاشروں کا مجموعہ ایک ڈیفائنڈ آج کل کی اصطلاح میں بارڈر ہو، وہ ملک بن جائے گا۔ تو ریاست ہی کا تصور حضور کے دور میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روم بھی ہے اور ایران بھی ہے، آج بھی ریاستیں موجود ہیں۔ اگلی جمپ لگنی ہے گلوبل اسٹیٹ کی، دنیا کوشش کر رہی ہے، لیکن اس سارے کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ انسان۔ تو افراد کا میل جول اسی سے کنبے، قبیلے، معاشرے، پھر یہاں تک کہ ریاستیں وجود میں آتی ہیں۔ کتنی بڑی سے بڑی ریاست کیوں نہ ہو جائے، اس کی جڑ اور بنیاد میں یہی افراد موجود ہوں گے، اور افراد ہی کا اندر کا امن، پھر وہی بات بار بار آ رہی ہے، افراد کا اندر کا امن ہی باہر سلامتی کا باعث بنے گا۔ اور اگر افراد کا امن باہر سلامتی کا باعث بنے گا تو افراد اگر ملیں گے اور جلیں گے، یعنی میل جول کریں گے، اور ان کی جڑ اور بنیاد میں ایمان موجود ہوگا، تو اس اجتماعی سطح پر ان افراد جن میں ایمان موجود ہے، ان کا جب خارج میں ظہور ہوگا تو سلامتی ہی سلامتی میسر آئے گی، جس کے لیے کچھ احادیث تھوڑی دیر پہلے ذکر کر دی گئیں، اور بھی ذکر کی جا سکتی ہیں۔ دین جو ماں باپ کے بارے میں تعلیم عطا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک وہ مغربی معاشرہ ہے، بے خدا تہذیب کا معاشرہ، جہاں وہاں پستی ہے بیچاری، اور جن کو اولڈ ہومز کہا جاتا ہے، وہ بیچارے اولڈ ہاؤسز ہیں، تڑپتے ہیں ماں باپ۔ اور ایک ہمارا دین ہے جو بتا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی۔
تمہاری ماں کے قدموں کے پاس اللہ نے جنت رکھی، تمہارے والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہی بات، باہر خارج میں سلامتی ہی سلامتی کا معاملہ آئے گا۔ اسلام جو ایک اجتماعیت قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی اصل مثبت اساس کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کی محبت۔ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ اصل ہماری زبانیں مختلف ہیں، چلے کراچی میں تو اکثر اردو بولنے والے، لیکن پاکستان کا یہ منی پاکستان ہے، کتنی زبانیں بولنے والے رنگ نسل کے لوگ ہیں، یہ تو مشترک چیزیں نہیں ہیں مجھ میں اور آپ میں۔ یہ پاکستان عجیب ملک ہے نا، اتنی نسلیں، اتنی زبانیں، اتنے رہن سہن رکھنے والے لوگ، کس نے جوڑا؟ لا الہ الا اللہ کے کلمے نے۔ یہ مثبت اساس ہے، اور اس کا امتیازی نشان یا علم وہ کیا ہے؟ وہ سلامتی ہے۔ یعنی پھر وہ بات، اسلام اجتماعیت کے لیے جو اساس دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں آیا انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ان بھائیوں کا، تمام افراد انسانی جو ایمان والے ہیں، ان کا اکٹھ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، تو اس کا جو ظہور اجتماعی سطح پر ہوگا وہ اجتماعی سلامتی ہوگی۔ اور اس اجتماعی سلامتی میں عجیب عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ابھی دن نکلا ہے، ابھی سورج کی تپش محسوس ہونا شروع ہوئی ہے، اور ایک صاحب دکان بند کر کے واپس جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی، اب میرا کوئی دوسرا بھائی کما لے گا، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ ہمارا کیا ہے؟ کیوں بیٹھا ہے تو 10 بجے تک؟ یہ برابر والا یہ پونے 10 بجے تک جاتا ہے تو میں 10 تک بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کیونکہ یہ برابر والا 10 بجے تک بیٹھتے ہیں، میں 10:30 اس لیے جاؤں گا۔ اب رات کو 2 بجے گھروں کو جا رہے ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے دے۔ ہماری مارکیٹیں نحوست ہے، 12، 1، 2 بجے کھلتی ہیں، ہاں یا نا؟ یہ نحوست ہم نے پالی ہے نا۔ بہرحال تو اگر یہ اکٹھ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، ایمان والوں کا، تو پھر اگین وہ بات ہے کہ باطن ظاہر میں سلامتی لائے گا۔ تو اجتماعی طور پر ایمان کی بنیاد پر جڑے ہوئے لوگوں کو اجتماعی سطح پر سلامتی میسر آئے گی، اور پھر یہ جملے صرف کہیں گے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ صرف کہنے والے جملے نہیں ہوں گے، عمل سے ثابت بھی ہوگا، عمل سے ثابت بھی ہوگا۔ تم پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے، تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تمہارا ایمان ہی نہیں، نہ یہ حدیث تو یاد رہے گی، پھر وہ گھر سے کھانا چلتا رہے گا اور اسی گھر میں لوٹے گا جہاں سے کہ وہ چلا تھا۔ یہ کیفیات اس زمین و آسمان نے دیکھی ہیں، یہ کوئی پرستان کی کہانیاں نہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اس ایمان کی دولت رکھنے والوں نے یہ معاشرے قائم کر کے ہمیں دکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار مختلف پیرایوں میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اصول اور ان اصولوں کے ساتھ ساتھ فروعی معاملات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے معاشرتی زندگی کے تعلق سے۔ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو ہدایات ہیں وہ فرد کے بارے میں ہیں، اس کے بعد گھر کے بارے میں ہیں، اس کے بعد معاشرت کے بارے میں ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے اگزامپل کے طور پر 100 ہدایات فرد کے بارے میں ہیں تو ممکن ہے 40-50 گھر کے بارے میں ہوں گی، پھر اس سے کم معاشرے کے بارے میں 25-30 ہوں گی۔ اگزامپل دے رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہا آپ کو میں۔ پھر اکنامک افیئرس پر 15-20 مل جائیں گی، اور پھر پولیٹیکل افیئرس کے اوپر شاید 8-10 ملیں گی۔ کیوں؟ فرد آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک قیامت تک فرد ہی رہے گا۔ تو جہاں اسٹیٹک معاملہ ہے اور کہیں کچھ اور ایوولوشن کا امکان نہیں، وہاں ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز قرآن کریم میں عطا کی گئیں۔ اور جہاں کچھ ایوولوشن کا معاملہ، انسانیت آگے بڑھے گی، کوئی تبدیلیاں آئیں گی سوشل لیول کے اوپر، جیسے کہ اکنامک افیئرس کا بھی پیپر منی چلتی تھی، بھی پلاسٹک منی کا تصور آ گیا، پیپر لیس ہو گئے اور کل نہ جانے کہاں پہنچیں گے۔ تو ان گوشوں میں ہدایات کی تعداد کم، مگر فرد اور گھر کے بارے میں ہدایات کی تعداد بہت زیادہ ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اسی اعتبار سے قرآن حکیم ہمیں بر اور تقوی، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ آیت البر بڑا مشہور درس ہے، ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب نصاب میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177،
وہاں بر نیکی کو کہا گیا. اسی طرح تقوی اور عدل اور قسط کے بڑے جامع احکام بیان کیے گئے. یہ ذرا تفصیل طلب باتیں ہیں کہ وہ خارج کے امن کے لیے اور خارج کی سلامتی کے لیے ایمان والوں کو کیسی کیسی ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ قرآن حکیم کی مستقل ہدایت ہے. ہم عمل نہیں کر رہے، ہمارا قصور ہے. آج تو ہم کہتے ہیں میری پارٹی کا ہے، معاف کیجیے گا یہ کفر بھی کرے گا تو ٹھیک کرے گا، استغفر اللہ، کفریہ باتیں بھی کہے نا. ہیں چند مثالیں ہمارے سیاستدانوں کی. میری پارٹی کا بالکل صحیح کہہ رہے، اور دوسرے کیمپ والا کتنی نیکی کی بات بھی کرتے ہیں، وہ غلط ہے کیونکہ وہ میرا مخالف ہے. یہ ہم ہیں آج. اسلام یہ ہے، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اسی طرح قرآن کریم قسط، عدل، جسٹس کی بات کرتا ہے، جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے. ہم سب پہ سر پس رہے ہیں اس ظالمانہ نظام میں. ہمیں کہا گیا تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن کر. اور آپ اسلام کا یہ جسٹس کے بارے میں رویہ دیکھیں. ولو علی انفسکم، بیٹا پیچھے جائیے، ولو علی انفسکم، چاہے عدل کی گواہی دینا تمہارے اپنے خلاف جائے تم بات عدل کی کرو. اوی الوالدین، چاہے ماں باپ کے خلاف جائے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے بات عدل کی کرنی ہے. کسی کی محبت عدل کی بات کہنے اور عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ جسٹس کی اہمیت قرآن پاک میں. آگے چلیں. اسی طرح قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، بالقسط، قسط کی، عدل کی. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے اس معاملے میں کہ تم عدل نہ کرو. نہ، اعدلوا، عدل کرو. پہلے کیا تھا؟ کسی کی محبت رکاوٹ نہ بڑھے عدل کے معاملے میں. اب بتایا جا رہا ہے کسی کی دشمنی رکاوٹ نہ بنے. تمہیں دوسروں کے لیے خیر کا معاملہ کرنا ہے، تم نے دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بننا ہے. اور اس سلامتی اور خیر کے حصول کے تعلق سے ایک بہت بڑا تقاضا دین وہ قسط کا، عدل کا، جسٹس کا ہمارے سامنے رکھتا ہے. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا. جی اب آ جائیے امن عالم کا معاملہ. اور آج ہم نے تو عالمی تناظر بھی کہا، تو اس پر کچھ دل کی باتیں میں آخر میں الگ سے رکھوں گا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتابچے کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی. جی تو 3 پہلو پر ہم نے کلام کرنا تھا. پہلا پہلو تھا فرد کا، اندر ایمان سے امن تو باہر سلامتی اسلام. دوسرا پہلو کیا تھا؟ سیاسی اور معاشرتی سطح. یہ معاشرے، یہ ریاستیں، ان کا بیسک یونٹ انسان ہے. انسانوں کو امن تو باہر سلامتی. انسانوں کا اکٹھ جو ایمان والے ہوں، انسانوں کا اکٹھ جو ایمان والے ہوں، ان کا طرز عمل اجتماعی سطح پر معاشروں کے لیے، ریاستوں کے لیے سلامتی کا باعث بنے گا. یہ بات تو ہمارے سامنے آگے. اب آگے چلتے ہیں. اگلا نقطہ ہے، یہ تیسرا حصہ اس قرآن اور امن عالم کے بیان کے تعلق سے، وہ ہے امن عالم کا معاملہ. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس تعلق سے قرآن پاک 2 اسکیمز ہمارے سامنے، یا اسلام 2 اسکیمیں ہمارے سامنے رکھتا ہے. ایک دیرپا اور مستقل ہے، اور ایک عارضی اور عبوری ہے. ایک پرماننٹ سلوشن ہے اور ایک عارضی سلوشن ہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے اور اسلام کی تعلیم سے ہمارے سامنے آتا ہے. جی پہلا سلوشن جو پرماننٹ ہے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں. اسلامی ریاست خود وسعت پذیر ہو، ایکسپینڈ کرے، اور رفتہ رفتہ زیادہ سے زیادہ انسانوں حتیٰ کہ پوری انسانیت کو اپنے مضبوط حصار امن میں لے لے. اور یہ نام کی اسلامی ریاست کی بات نہیں ہو رہی، جو ہمارا ملک بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اس نام کی اسلامی ریاست کی بات نہیں ہو رہی. وہ اسلامی ریاست جہاں اسلام نظر آئے، جہاں اسلام پر عمل نظر آئے،
انفرادی معاملات زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی یہ نام کے 57 مسلم ممالک کی بات نہیں ہو رہی، کلیئرٹی رہے، یہ مسلم ریاستیں ہیں، نام کی ہے اسلامی ریاست. جتنا لوگ پوچھتے پاکستان کتنا اسلامی ہے، میں عرض کر دو جتنا ہم مسلمان ہیں، سیدھی سی بات. بے نمازی بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، زنا کرنے والے بھی ہیں، ناچ کودنے والے بھی ہیں، ماں باپ کا دل دکھانے والے بھی ہیں، گردنیں کاٹنے والے بھی ہیں، قبضے کرنے والے بھی ہیں، حرام خوری کرنے والے بھی ہیں. تو مسلمان تو جیسے ہم مسلمان ویسے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، واقعتاً اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے. جی وہ خود وسعت پذیر ہو، ایکسپینڈ کرے اور رفتہ رفتہ زیادہ سے زیادہ انسان ہو، حتیٰ کہ پوری انسانیت کو اپنے مضبوط حصار امن میں لے لے. اور اسلامی ریاست کو امن کہاں سے ملے گا؟ وہ افراد کا باطن ایمان سے منور ہو کر ان کو امن اور خارج میں سلامتی دے گا، اور ایمان والوں کا اکھڑ ان کو اس ریاستی سطح پر خارج میں سلامتی عطا کرے گا. آگے انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسان نے اس شاہراہ سے ہٹ کر جب بھی کوئی دوسری راہ اختیار کی، خدا کی زمین فتنہ و فساد سے بھر گئی. جیسے کہ پچھلی قوموں کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ہوا، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، وحی کی تعلیم کا انکار کیا. اللہ نے مٹا دیا ان کو، اللہ نے پاک کیا ہے زمین کو ان لوگوں سے. لیکن یہ تباہی کن لوگوں کے ہاتھوں بچی؟ جنہوں نے ایمان کی اسکیم کے سوا کچھ اور رویے اختیار کیے اجتماعیتوں کے قائم کرنے کے. جی اسلام کا اصل زور اس دعوت پر ہے کہ پوری نوع انسانی اپنے خالق اور مالک پر ایمان لا کر اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. وہی ایمان کی بات، فرد مانے گا تو اس کو امن اور سلامتی وہ دے گا. اجتماعیت ایمان پر ہوں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں تو ان اجتماعیتوں کو خارج میں امن ملے گا. تو اسلام کی دعوت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، اسلام کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے. کم و بیش 11 مرتبہ قرآن کریم یا ایھا الناس یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال فرماتا ہے. جی قرآن کریم میں ہے سورہ تغابن میں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن حکیم. یہ ساری انسانیت کے لیے اس ایمان کی دعوت اور امن عالم اگر انسانیت کو چاہیے ہے تو وہ اس ایمان کی اسکیم کے راستے سے ہی میسر آ سکتا ہے. جی اسی طریقے پر نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں بھی ذکر ہے، اور آپ خطوط روانہ کرتے غیر مسلموں کی طرف، ان میں بھی اس انداز کو کبھی واحد کے صیغے میں بھی استعمال کیا گیا. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ، مسلمان بن جاؤ سلامتی پا جاؤ، کافر ہو اسلام قبول کر لو مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے. اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ، یہ پورے عالم کے امن کے لیے اسلام کی اسکیم. جی اور آخری اسی ضمن میں اگلی باتیں، عالم ارضی کے امن کا گہوارہ بننے کی اصل صورت یہی ہے کہ پہلے کسی ایک خطے میں حقیقی اسلامی ریاست قائم ہو. آج تو عالمی امن نہیں، عالمی تباہی ہے. کہیں سے تو آغاز ہو. خوش قسمتی سے ہم نے ملک لیا اسی نام پر، اسی کام کے لیے تھا. ہم نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے اس وقت موضوع نہیں، لیکن راستہ یہ بنے گا کہ عالمی سطح پر اگر امن چاہیے تو کسی ایک خطے میں اسلامی ریاست حقیقی معنی میں قائم تو ہو، جو پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں اور اب تحریک پاکستان چلانے والوں کے پیش نظر تھا. البتہ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. جی یہ ریاست ایمان اور اسلام کی عالمگیر دعوت کی علم بردار بن کر کھڑی ہو. جب ایک واقعتاً اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ بارڈرز کی پابند نہیں ہوگی، وہ تو ایکسپینشن کرے گی اپنی، اور عالمگیر سطح پر ایمان کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی، اور وہ عالمی امن اسی ایمان کے تقاضوں پر عمل سے جڑا ہوا ہے. جی پھر ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان کا ظہور ہوگا اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اسلامی ریاست کی حدود پھیلتی چلی جائے تاں کہ پورا عالم انسانیت اپنے رحیم رب کے دامن رحمت کے سائے تلے آ جائے. یہ وہ ایکسپینشن کا تصور جس کا آغاز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے ذریعے، اور خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا مسلمانوں کے پاس، اور کیا وہاں پر نظارے ہیں. ایک یہودی بوڑھا ہے اور بازار میں بھیک مانگتا ہے. سیدنا عمر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ اس سے کہا پہلے میں کماتا تھا آپ کو دیتا تھا جزیہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، آئی کی ناٹ پے. تو کیا تاریخی جملہ سیدنا عمر نے عطا فرمایا رضی اللہ عنہ، تم گھر جاؤ
اٹس آور ٹرن ٹو ری پے. تم گھر بیٹھو گے اور بیت المال سے تمہاری کفالت کی جائے گی. کفر پر ہے مگر اسلامی ریاست قائم ہے تو اس کو بھی امن ڈور اسٹیپ پر مل رہا ہے. یہ اسلامی ریاست کی برکات ہوں گی انشاءاللہ. جی ٹھیک, ایک نقطہ درمیان میں لا کر آخری بات اس کے بعد آ جائے گی. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, اسلامی ریاست قائم ہو اور آگے بڑھتا جائے تاکہ پورا عالم اسلام کے تحت آ جائے, جو کہ آئے گا مگر ابھی بہت دور کی بات ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں معاملہ بنے گا اور پوری زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا انشاءاللہ. لیکن اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک پائیدار حل ہے اور ایک انٹرم پیریڈ. اب عبوری حل ہے, وہ عبوری حل انٹرم پیریڈ کا کیا ہے, اس کے لیے اسلام کی اسکیم کیا ہے, ابھی آ رہی ہے. درمیان میں ایک نقطہ, موجودہ عالمی دیگر گوں صورتحال. اس وقت یہ عالمی صورتحال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی کتاب جو کس سن کا ہے جی؟ 19, اور آج ہم بیٹھے 2023. ذرا پوائنٹس دیکھیے. سائنس کی حیرت انگیز ترقی کی بنا پر پورا عالم انسانی ایک شہر کی مانند ہو کر رہ گیا ہے. تو 1968 میں تو یہ اسمارٹ فونز نہیں تھے, یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, اور کیا نگاہ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو دی تھی. یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, بس پوائنٹس بنا دیے ہم نے. یہ 1968 کے خطاب میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. آگے چلیں, اور آج ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, انہوں نے شہر کہا. لیکن فاصلوں کی ساری کمی انسان کے خارج ہی میں وقوع پذیر ہوئی ہے, دلوں کے بعد میں قطعاً کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. وہ ڈسٹینس تو ختم ہو گئے نا, مگر ابھی بھی دوریاں ہیں. یعنی حال یہ ہو گیا ہے کہ ماں سامنے ہے, باپ سامنے ہے, بڑے سامنے ہیں, بچے لگے ہوئے اسمارٹ فون کے اوپر. کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا اس سے باتیں ہو رہی ہیں. وہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے کسی آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے کزن کے ساتھ, باپ سامنے, اس کے لیے ٹائم نہیں اس کے پاس. دور والے اتنے قریب ہو گئے اور قریب والے دور ہو گئے. ایک تو یہ حاصل ہے. لیکن سچی بات ہے کہ وہ فاصلے جو دلوں میں ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. گورے اور کالے کا فرق مٹ گیا, یہ اعلیٰ نسل یہ کمتر نسل فرق مٹ گیا, یہ ایڈوانس کنٹریز یہ کچھ اور ہیں, باقی جانور ہیں, یہ فرق مٹ گیا نہیں. بڑے ترقی یافتہ ہو گئے, بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے, بڑا دنیا کو ایکسپلور کیا, بڑی شٹل اوپر ناسا کی جا رہی, جناب چاند پہ اتر کے جا کے بیٹھ گئے, سارا کچھ کر لیا ہے, مگر حسد آج بھی موجود ہے جو پہلے دن بھی تھا. ہاں یا نا؟ تو صحیح معنی میں وہ دنیا تو ختم نہیں ہو رہی, وہ فاصلے نہیں مٹ رہے ہیں. جی حالات کا شدید تقاضا تو یہ کہ انسان باہم ایک دوسرے سے قریب ہوں اور جلد از جلد ایک عالمگیر ریاست قائم ہو. یہ 68 میں ڈاکٹر صاحب تجزیہ کر رہے ہیں کہ بھئی گلوبل اسٹیٹ بن جائے, یہ فاصلے واقعتاً ختم ہو, ہم گلوبلی ایک پچ پر آ جائیں, ایک پیج پر آ جائیں. یہ اس وقت بھی تقاضا تھا, اور ان تقاضوں کے اعتبار سے کوئی قدر مشترک تلاش کرنے کی کوششیں کی گئی. کوئی کامن فیکٹر ہو جس کی بنیاد پر اکٹھ ہو جائے اور مشرق و مغرب کے فاصلے, گورے کالے کا رنگ, نسل کا فرق اور فرق و تفاوت کی خلیجوں کو یہ پاٹ سکے. وہ قدر مشترک ہنوز آج بھی اس کی تلاش جاری ہے. جی آگے پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ اسی ضرورت کے تحت مرحوم انجمن اقوام عالم, یہ پرانی تھی لیگ آف دی نیشنز, اور آج کون سی ہے جی؟ UNO, جو کہ کنیز ہے امریکہ کی, کنیز. اگر آپ مجھے اجازت, وہ کتا بنی ہوئی ہے وہ اقوام متحدہ امریکہ کی, جدھر بولے دم ہلا کر نکل جاتی ادھر. اسی ضرورت کے تحت دنیا والوں کو ایک پیج پر لائے اور ایک قدر مشترک ہو جائے, ایک فورم پر آ جائیں, ایک پچ پر آ جائیں, ایک پیج پر آ جائیں. تو کبھی لیگ آف دی نیشنز بنی اور کبھی اقوام متحدہ وجود میں آئی, اور آج اس کا حشر کیا ہے. 68 میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے جی کہ مگر یہ منتشر اقوام کی زبانی جمع خرچ کا ایک ادارہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. UN کو سیکرٹری جنرل آنسو بہاتا رہے, اسرائیل پر کوئی فرق نہیں پڑتا, امریکہ بدماش پر کوئی فرق نہیں پڑتا, برطانیہ بدماش پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بڑے اچھے تجربات کرنے کی کوشش کی گئی, کوئی حل ان کے پاس تو نہیں ہے. کیا اسلام کے پاس ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے کیا ہے, وہ کیا ہے حل؟ اسلام کے پاس ہے. اس اہم تقاضے کا جواب اسلام اور صرف اسلام کے پاس موجود ہے, جو دو اہم مشترک قدروں کا علم بردار ہے. یہ وہ انٹرم پیریڈ کی بات آ رہی ہے, یا تو سارے ایمان والے ہو جائیں اور واقعتاً ایمان والے ہو جائیں, عالمی امن. لیسٹ اس اسلامی گلوبل ریاست میں کوئی کافر بھی اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کر لے, وہ بھی حقوق پائے گا. بڑی بہترین مثال ہے, وقت نہیں اس وقت میرے پاس, ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا. ایک آدھ آ گئی تھی تھوڑی دیر پہلے یہودی کی. لیکن لیس دین دیٹ, اس عبوری دور میں کیا ہو سکتا ہے
تو اقوام عالم کو تو کوئی قدر مشترک کامن فیکٹر نہ مل سکا، اسلام عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی قدر مشترک ہیں، دو بنیادی باتیں کہ جو ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پرو سکتی ہے اور بھائی چارے کی فضا قائم کر سکتی ہے۔ وہ دو بنیادیں کیا ہیں؟ قرآن حکیم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس ہے جی، یہ سارے عالم سے خطاب ہے نا، اے انسانو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا تو تعارف کے لیے۔ ہاں اللہ کے ہاں عزت کسی نسل رنگ برادری کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے عزت اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، اللہ فرماتے ہم نے پیدا کیا، پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جو ایتھیزم کی وبا ہمارے معاشروں میں بھی چل پڑی، اور اس پاکستان میں ایتھیسٹ سوسائٹی آف پاکستان بن چکی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ایتھیسٹ موجود ہیں، جن کے بارے میں میرا گمان ہے کہ 50-60% فیشن میں بنے ہیں، ورنہ وہ اپنے باپ کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں اور اپنی ماں کی قبر پر جا کر دعا بھی کرتے ہیں، وہ فیشن میں ملحد بنے ہوئے ہیں، ان غریبوں کو خود نہیں پتا ہے، لیکن یہ وبا چل پڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے، ہم نے پیدا کیا ہے، اور سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ، کامن فیکٹر، گورا ہو، کالا ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، پاکستانی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سارے انسانوں میں زبان ایک نہیں، کامن رنگ ایک نہیں، ایون مذاہب بھی ایک نہیں، لیکن سارے انسانوں میں پہلا کامن فیکٹر کیا ہے؟ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالی۔ نمبر 2، سارے انسانوں کے اولین والدین آدم اور حوا علیہم السلام، اس بنیاد پر ایک عالمگیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسلام تو جانوروں کے حقوق دیتا ہے، کتے کو پانی پلانے پر مغفرت اور بلی کو بھوکا مار دینے پر عذاب کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ ان انسانوں کو اگر اس انٹرم پیریڈ میں بھی ایک پیج پہ لانا چاہو تو سب میں 2 کامن فیکٹرز ہیں، ایک سب کا خالق اللہ، اور نمبر 2 سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہم السلام۔ جی، اور عزت اور شرف کا معیار تو ایک ہے، اور وہ ہے خدا کا خوف۔ یہ اتنی بڑی شے ہے، گوری چمڑی اور کالی چمڑی کا فرق ختم نہیں ہوا۔ بھائی کوئی بندہ کالے کلر میں پیدا ہو اس کو کوئی اختیار ہی نہیں، اور کوئی گوری چمڑی میں پیدا ہو اس کو کوئی اختیار نہیں، اس پہ کیا تم بحثیں کرتے ہو؟ کئی مال کو اگر معیار بنا لے، دولت مند ہے تو اس کی عزت ہے، تو دولت مند تو حرام خور بھی ہوتے ہیں، اور حرام خور تو معاشرے کے تباہی کا باعث بنتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، پورے محلے اجاڑ دیتے، پوری قوم کو بیچ دیتے۔ حرام خوروں کے اس رویے کو اگر معیار عزت بنائیں تو معاشرہ سنورنے کی طرف جائے گا، تباہی کی طرف جائے گا، بٹ نیچرل تباہ ہوگا۔ لیکن تقوی، کردار، خوف خدا، مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک، نیکی، عمدہ اعمال، اگر یہ معیار ہو تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لوٹ مار والا ہوگا، قتل و غارت گری والا ہوگا؟ یہ معیار اتنی بڑی شے ہے کہ جو انسانیت کے پورے عالم کو ایک صحت مند بنیاد پر کھڑا کر سکتی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر اسلام کی دوسری اسکیم انٹرم پیریڈ کے اعتبار سے۔ جی آگے چلیں۔ تو یہ 3 باتیں ہم نے ایک درجے میں، یہ بنیادی طور پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ قرآن اور امن عالم 1968 کا، اس کا حاصل میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کے سامنے جب وہ خطاب فرما رہے تھے فیصل آباد میں 1968 میں، تو کچھ نوجوان طلباء تھے۔ آخر میں انہوں نے کیا بات رکھی؟ بھئی اتنا پیارا بیان آ گیا، قرآن اتنی زبردست شے ہے، اتنا زوردار کلام ہے، اور کس اٹھان پر اس امت کو، انسانیت کو کھڑا کرتا ہے۔ اب آئیے اس قرآن کے بارے میں ہمارا طرز عمل ہے کیا؟ قرآن کی تعلیمات سے سب سے زیادہ بعید خود ہم مسلمان ہیں۔ خوب انگریزی پڑھی، دنیا جہاں کی تعلیم الف بے نہیں آتی، ہائی لیولز کی، ہائی اپس کی جو پوزیشنز کے اوپر انٹرویوز ہوتے ہیں، بیسک سوالات پوچھے جا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بتا دوں، معلوم نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر کراچی میں ایدی ہوم میں کبھی جاتا ہوں میں کچھ پروگرامز کے لیے بھی، اور ملاقات بچوں سے ہو جاتی ہے۔ ان بچوں نے کہا انکل وہ ان کو بھیج دیں، وہ انکل کو بھیج دیں، ہم سورہ اخلاص کیا اما پارا پورا پڑھا دیں گے ان کو۔ پہنچ گئے آپ لوگ؟ یہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال ہے۔ ایک وزیر تعلیم گزرے، وہ مصر تھے کہ 40 پارے قرآن پاک میں،
ایک اینکر جو کہ فیمیل تھی، بظاہر دنیا داری والا ماں، سر 30 بار نہیں 40 بار قرآن پاک میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرٹیکل 62 63 صادق اور امین کو تو ہم نے نہ جانے کس قدر بگاڑ کا جو ہے وہ شکار بنا دیا۔ دعائے قنوت سنی جا رہی، دعائے قنوت نہیں آتی ہے، 2 کلمے پوچھے جا رہے، 2 کلمے نہیں آتے ہیں جناب پاکستان کے لیڈرشپ کے اندر، جناب انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، انہوں نے یہ کر رکھا ہے، قرآن کی الف بے نہیں آتی۔ ہم تو ابھی اتنی اوپر کی بات کر کے آگے پورے عالم کو امن دینے والی بات، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے۔ تو کس بات کی ضرورت ہے؟ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ قرآن کے فکر کو اجاگر اور اس کے نور ہدایت کو پھیلانے کا کام بالکل ابتدا سے شروع کیا جائے، جہاں قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھانا بھی شامل ہو، ترجمہ بھی ہو، اس کی زبان بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو، اس کے مضامین کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ احادیث کا ذکر بھی ہو، بنیادی دینی تعلیم بھی ہو، قرآن کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، ان تقاضوں کو ادا کرنے کی شکل کیا بنے گی، اجتماعی سطح پر کرنے کے کام کیا ہوں گے، اس کے لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ کرنے کا کام۔ اور تیسری بات، پہلے خود مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کیا جائے اور پھر پورے عالم انسانی میں قرآن حکیم کی رہنمائی کو وعدے کیا جائے۔ اگر آج کے اس سبق کو سن کر 1968 کے کتابچے کی خلاصی کو سن کر اگر کچھ آپ کے میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہو تو ابھی اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خادم قرآن بنائے، ابھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ اب گفتگو کا آخری حصہ ہے جو اس کتابچے کے بعد ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے سامنے طلباء تھے جن کے دل میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے جذبے کو پیدا کرنے کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو ان پہلوؤں پر فوکس رکھی، ورنہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دروس میں جو لوگ واقف ہیں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اس جد و جہد کے دوران میں اپنے تن من دھن کو لگانا، یہ سب معروف باتیں جس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی کو قائم فرمایا۔ البتہ کیونکہ آج عالمی تناظر میں قرآن حکیم کے تصور امن کی بات تھی اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو تھی، تب ایک آخری حصہ بھی میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ رکھ دوں، کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر بعد مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ امن کی بات، تو یہ امن کتنا اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعائیں، بہت ساری دعائیں سورہ ابراہیم میں آتی ہیں، مگر پہلی دعا کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یاد کرو کہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے بعد وَجُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے محفوظ رکھ، یہ ان کی عاجزی، اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ شرک سے بچنے کی دعا سے پہلے امن کی دعا، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس پر کلام کیا، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو امن کی دعائیں پیغمبروں نے مانگی، اللہ نے امن کے عطا کیے جانے کے احسان کو بتایا ہے۔ ہم جتانا کہتے ہیں، وہ تھوڑا منفی بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں قریش والے، وہ رب کے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کے بیان کے ذیل میں امن کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو حاکمیت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے سمجھا، فرد اللہ کو مان لے تو ایمان سے امن پائے گا، اجتماعیت اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے تو اجتماعیت بھی امن پائے گی۔ اللہ 3 مرتبہ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، امن پائے گا۔ ایک اجتماعیت، یہ عالم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کو بڑا مان کر، تو اس عالم کو امن میسر آئے گا۔ یہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج تباہی بربادی ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں، فساد ہم دیکھ رہے ہیں، فساد کی انتہا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بے بسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ موضوع فلسطین کے تعلق سے جس پر ہم نے کلام کیا اور کرتے رہیں گے خطابات جمعہ اور دیگر فورمز پر۔ البتہ اللہ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 دوسرے پارے کے آخر میں جناب طالوت
داؤد کا ذکر، نیک بادشاہ، اور جالوت کا بیان جو قتل ہوا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں، ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوا جالوت، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، کچھ ظالموں کے مقابلے میں کچھ کو کھڑا نہ کرتا کہ ظالموں کا ظلم رکے، ان کی بے کنی کی جائے، تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 251۔ اللہ قتال کی اجازت عطا کرتا ہے سفر ہجرت کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، تو اس کے بعد اللہ قتال کا ایک اہم مقصد بھی بیان کرتا ہے، فساد کے خاتمے کا ایک مقصد اللہ بیان کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، ان کی روک تھام نہ کرتا، ان کی بے کنی نہ کرتا، ان کو نہ مٹاتا، تو بہت سے عبادت خانے، بہت سے راہب خانے، بہت سے کنیسہ سینیگاگ یہود کے عبادت خانے، اور بہت سی مساجد، انہیں مساجد کے لیے لفظ شہید استعمال کریں گے، شہید کر دیا جاتا، جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو امن کی بات کرتا ہے قرآن، مگر ظلم کے خاتمے کی بھی بات کرتا ہے قرآن، اور فساد کے خاتمے کی بھی بات کرتا ہے قرآن، اور اس فساد اور ظلم کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اس کا حکم بھی دیتا ہے قرآن۔ البتہ اسلام نے جنگ کو تہذیب عطا کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے جنگ کو آداب عطا کیے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن حکیم اس جنگ یعنی قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد کو بھی بیان کرتی ہے۔ مثلاً کبھی قرآن پاک کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ امن مطلوب ہے، مگر کبھی امن کے لیے جنگ بھی کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان آرمی نے کبھی اپنی ڈیفرنٹ ایگزیبیشنز کی ہیں ایکسپو کے اندر، تو کبھی اس کو ٹائٹل دیا گیا ویپنز فار پیس۔ ساری دنیا اپنے اداروں کو قائم کرتی ہے، پولیس والوں کو، دیگر اداروں کو امن قائم کرنے کے لیے نا، تو اللہ کی کتاب بھی بتاتی ہے کبھی امن کے حصول کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ جنگ کے کچھ نقصانات بھی ہیں، مگر فتنہ اتنی بڑی شے ہے، ابھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا پڑے تو اللہ اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ سنیے گا، اللہ اگر ایمان والے یہ کریں تو ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے یہ فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہ قتال کا ایک مقصد مظلوموں کی داد رسی، ظالم اگر امن کی طرف نہیں آتے، ظالم اگر ظلم کو نہیں روکتے، اپنے جبر کو نہیں روکتے، تو اللہ ظلم کے روکنے کے لیے پکار لگاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، الذین وہ کہ یقولون جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے گی جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك ولیا، اپنی جناب سے کوئی ولی سرپرست ہمیں عطا کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اپنی جناب سے کوئی مددگار ہمیں عطا کر دے۔ خطابات جمعہ میں اس پر ہم نے کلام کیا، امت کے بعض مفتیان کرام سے کی جانب سے فرضیت جہاد یعنی فرضیت قتال استطاعت جس میں ہے اس کے لیے اس کی فرضیت کے فتاوی بھی جاری کر دیے گئے۔ اللہ مسلمان افواج کو اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ تو قتال کا مقصد مظلوموں کی داد رسی بھی، قتال کا ایک بڑا مقصد امن اہم ہے، اور امن کا ایک حاصل صلح بھی ہے۔ اگر صلح کے حصول کے لیے کبھی قتال کرنا پڑے تو قرآن اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9، عجیب مقام، ایمان والوں میں کبھی جنگ کا ہو جانا ممکن ہے، تب بھی وہ ایمان والے رہیں گے۔ سنیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جنگ کر بیٹھیں، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے، زیادتی
کرے، یعنی ایک ایسا گروہ جو صلح پر آمادہ نہیں ہو پا رہا یا نہیں ہو رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم اس سے جنگ کرو جو کہ صلح پر آمادہ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف لوٹ آئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دو گروہ ایمان والوں کی قتال بھی کر پڑے، یعنی جنگ کرنے بیٹھ جائیں تب بھی وہ ایمان والے رہیں گے۔ ہمارے تو ہاتھ اوپر نیچے ہو جائیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ 8 اور 20 کے مسئلے پہ آج تک ہمارا ایمان خطرے میں، حیاتی مماتی کے مسئلوں پر ہم نے امت میں ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے، صلح کراؤ، نہیں مانتا ایک گروہ، جنگ کرو، اس کو صلح پر آمادہ کرو، کبھی امن کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے گی۔ اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ، فتنے کا خاتمہ ہو۔ سنیے اللہ کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے، جمعے کی خطبات میں بھی اس کو میں نے ذکر کیا ہے اور حضرات علماء کی طرف سے بھی بات آئی ہے۔ حماس کے ایک ایکشن پر اب بھی کچھ لوگ پریشان۔ ایک مکتب فکر کے چند اہل علم ہیں، وہ حماس کے بارے میں غلط باتیں کتاب میں لکھی گئی، عربی سے اس کا ترجمہ کرنا آج اپنا سب سے بڑا فریضہ سمجھ رہے ہیں۔ عالم عرب سے ان کو ڈونیشنز ملتی ہیں اور ریاض کے اندر کانسرٹ ہو رہا ہے، بیہودہ عورت کو بلا کر ان لوگوں کے قلم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، ان عربوں کے جرائم اور منکرات کے خلاف ان کے قلم نہیں بولتے یا لکھتے۔ ہاں حماس نے ایک ایکشن کیا لے لیا، حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا رسول اللہ کا دور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر سے پہلے کی مہمات کا معاملہ، ایک جھڑپ ہو گئی، ایک مشرک قتل ہو گیا، صحابہ سمجھے کہ رجب کی پہلی تاریخ نہیں ہوئی، پچھلا مہینہ جمادی الثانی وہ چل رہا ہے، لیکن رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی، کفار نے اعتراض کھڑے کر دیے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے حرمت والے مہینے میں ایک شخص کو قتل کر دیا، ارے تو حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی، تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یہ اعتراض مشرکین نے اٹھایا، اللہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی علیہ السلام آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھنے کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی فرمائی ہاں ان حرمت والے مہینوں میں رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، 4 مہینے حرمت والے میں قتال کرنا بھاری بات ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ This is a tone from Allah سبحانہ وتعالی۔ تم اس کو کہتے ہو یہ ٹیررزم ہے؟ ایک بندہ تمہارا ایک مشرک مر گیا، تم کہتے ہو انہوں نے حرمت پامال کی۔ اللہ کے راستے سے روکنا نمبر 1، اللہ کا کفر کرنا نمبر 2، اللہ کی مسجد حرام سے روکنا 3، اور اللہ کے گھر سے دور کرنا، ہجرت پر مجبور کرنا اکبر عند اللہ۔ اس ایک سنگل اسٹینڈ الون ایکشن سے زیادہ بڑے جرائم اللہ کی نگاہوں میں۔ اب بھی امت میں کچھ لوگ ہیں، حماس کا ایسا نہیں کرنا، حماس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اور تم ظالموں کو بیلفور ڈکلیریشن سے لے کر آج تک اسرائیل کا ظلم نظر نہیں آتا، برسوں کے لاشیں نظر نہیں آتے، اقصی کی حرمت کی پامالی نظر نہیں آتی، جبر کر کے اسرائیل کا وجود تمہیں نظر نہیں آتا۔ پڑھیں اس آیت کو خدا کی قسم، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ قتل بری بات ہے، اچھا نہیں لگتا جنگ کرنا، مگر یہ فتنہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے گھر سے روکنا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دینا، یہ بڑے جرائم ہیں۔ ان کو روکنے اور ان کے خاتمے کے لیے اگر قتال کرنا پڑے تو کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ تھپکی دیتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، اور آگے بڑھو، ان کے خلاف جو ہے قتال کرو۔ باقی اپنی جگہ تشریح تفصیل، قتال کی فرضیت کب، قتال کی شرائط کیا، وہ اپنی جگہ موضوع ہے، مگر کبھی امن کے لیے جنگ بھی۔ آخری آیت اب کلوز کر رہے ہیں انشاءاللہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ ظلم ختم ہوگا تو امن آئے گا نا۔ تو کبھی ظالم و جابر ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے، ان کو بھوتوں کی وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو قلع کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے۔ سنیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں واضح نشان یا موضوعات عطا کیے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ان کو میزان شریعت کا قانون، شریعت کی ترازو عطا کی، ڈیوائن لا۔ کیوں؟ خالی قرآن پڑھ لیا جائے، بیان کر دیا جائے، کتابوں میں چھاپ دیا جائے، مسجدوں میں تلاوت کر لی جائے، رمضان شریف میں تکمیل ہو جائے؟
کورسز کرا دیے جائیں 8 سال کے 10 سال کے 1 سال کے 2 سال کے سر آنکھوں پر، بس اس لیے قرآن نو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر، قسط پر، جسٹس پر قائم ہو، تبھی امن آئے گا. اینڈ فار دیٹ ویری ریزن وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں جنگی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے اور فائدے بھی ہیں. لوہے کا ایک بڑا مقصد آلات جنگ کو تیار کرنا، ہتھیاروں کو تیار کرنا، تاکہ جو ظالم ہیں باتوں سے نہیں مانتے، امن پر نہیں آنا چاہتے، ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ روڑے اٹکاتے، ان کا قلع کیا جائے، ان کی بیخ کنی کی جائے. اس کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے لوہا بھی پیدا کیا. یہ ایک حصہ میں نے چاہا کہ حالات موجودہ کے تناظر میں بھی سامنے رہے. یہ اسکیم بھی قرآن کریم نے عطا کی. آج دنیا کے ظالم امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز اور یہ برطانیہ کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر جھوٹے بہانے بنا کر عراق کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہوں، کبھی ٹوئن ٹاورز کے ڈرامے کو بنیاد بنا کر افغانستان کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہوں، کبھی دنیا کے اور ممالک کو اجاڑنے کے فیصلے کرتے ہوں. اگر یہ ظالم ظلم کریں، جنگ کریں اور انسانیت کو برباد کریں، ان ظالموں کو اگر اس کی چھوٹ ہے تو ہم سب کے رب نے ان ظالموں کی بیخ کنی کرنے کے لیے قتال کا حکم بھی دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.